الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مفتاح العربیہ کا درس نمبر 27 پڑھیں گے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات وغیرہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 27۔ من ربکا، من یعنی کون، ربکا تیرا رب، من ربکا تیرا رب کون ہے، ربی اللہ، ربی یعنی میرا رب، اللہ اللہ ہے، ربی اللہ میرا رب اللہ ہے، وَهُوَ خالق اور وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، خالق الارض والسماء زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، ربی اللہ میرا رب اللہ ہے، وَهُوَ خالق اور وہ پیدا کرنے والا ہے، خالق الارض والسماء زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، بل خالق کل شیء بلکہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بل خالق کل شیء بلکہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لہ الملک اسی کے لیے بادشاہت ہے، لہ الملک اسی کے لیے بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے تعریف ہے، بِيَدِهِ الْخَيْرُ اسی کے قبضہ قدرت میں بھلائی ہے، بِيَدِهِ الْخَيْرُ اسی کے قبضہ قدرت میں خیر ہے، بھلائی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور وہ ہر چاہے پر قادر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا دو ترجمہ ہوگا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، شیء کا معنی چیز ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں پہ شیء جو ہے یہ شاء یشاء سے مصدر ہے، تو معنی ہوگا اور وہ ہر چاہے پر قادر ہے، اور یہ ترجمے میں زیادہ احتیاط ہے، اس میں کوئی گمان نہیں ہوگا، وسوسہ پیدا نہیں ہوگا کہ کیا اللہ تعالی محالات پر بھی قادر ہے، ٹھیک ہے، یہ ترجمہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور وہ ہر چاہے پر قادر ہے، لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے بادشاہت میں، وَهُوَ مَالِكُ الْمُلْكِ اور وہ بادشاہت کا مالک ہے اور وہ ملک کا مالک ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ اس کے مثل کوئی چیز نہیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ اس کے مثل کوئی چیز نہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اور وہ سننے دیکھنے والا ہے، کُلُّ أَحَدٍ إِلَيْهِ مُحْتَاجٌ ہر ایک اس کی طرف محتاج ہے، یعنی اس کا محتاج ہے، کُلُّ أَحَدٍ إِلَيْهِ مُحْتَاجٌ ہر ایک اس کا محتاج ہے، وَلَيْسَ لَهُ إِلَى أَحَدٍ احتیاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یعنی لیس لہو اس کے لیے نہیں ہے، الی احد کسی کی طرف، احتیاج محتاجگی یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیس لہو الی احد احتیاج وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہو الغنی الحمید اور وہ بے نیاز خوبیوں والا ہے، اللہ ربی اللہ میرا رب ہے، وَأَنَا عَبْدُهُ اور میں اس کا بندہ ہوں، اللہ ربکا اللہ تیرا رب ہے، وَأَنْتَ عَبْدُهُ اور تو اس کا بندہ ہے، اللہ ربکا اللہ تیرا رب ہے، وَأَنْتَ عَبْدُهُ اور تو اس کا بندہ ہے، اللہ رب کل شیء اللہ ہر چیز کا رب ہے، وَهُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور وہ ایک معبود ہے، وَهُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور وہ ایک معبود ہے، لیس لہ شریک اس کا کوئی شریک نہیں، وَهُوَ مُحِيطٌ بِكُلِّ کافر اور وہ ہر کافر کو گھیرے ہوئے ہے، وَهُوَ مُحِيطٌ بِكُلِّ کافر اور وہ ہر کافر کو گھیرے ہوئے ہے، وَعَذَابُهُ بِكُلِّ کافر ملحق اور اس کا عذاب ہر کافر کو ملے گا، پہنچے گا، وَعَذَابُهُ بِكُلِّ کافر ملحق اور اس کا عذاب ہر کافر کو لاحق ہوگا، والکافر عنہ غافل اور کافر اس سے غافل ہے، والکافر عنہ غافل اور کافر اس سے غافل ہے، وہو محروم اور وہ بد نصیب ہے، محروم ہے،
اس کے بعد ہے من خلق الارض، من مطلب کون، خلق الارض زمین کو پیدا کیا، من خلق الارض کس نے زمین کو پیدا کیا، زمین کا خالق کون، زمین کو پیدا کرنے والا کون؟ جواب میں کہیں گے اللہ خالق الارض، اللہ زمین کو پیدا کرنے والا ہے، یعنی اللہ نے زمین کو پیدا کیا۔ من خالق الارض، زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ خالق الارض، زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ من خالق السمائی، آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ خالق السمائی، اللہ آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اہوا خالق کل شیء، نعم ہوا خالق کل شیء، کیا وہ اہوا خالق کل شیء، کیا وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے؟ نعم ہوا خالق کل شیء، جی ہاں وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ لمن الملک، کس کے لیے بادشاہت ہے؟ لمن الحمد، لمن الملک کس کے لیے بادشاہت ہے؟ تو ہم کہیں گے الملک للہ، یا پھر للہ الملک، لمن الملک للہ الملک۔ لمن الحمد کس کے لیے تمام تعریفیں ہیں؟ الحمد للہ۔ الہ شریک، اس کے جواب میں کہیں گے لیس لہ شریک، الہ شریک لیس لہ شریک۔ من مالک الملکی، اللہ مالک الملکی، من مالک الملکی، بادشاہت کا کون مالک ہے، ملک کا کون مالک ہے؟ اللہ مالک الملکی۔ حل اللہ ربک، کیا اللہ تیرا رب ہے؟ حل اللہ ربک، کیا اللہ تیرا رب ہے؟ اہوا الہ واحد، کیا وہ ایک حل اللہ ربک، کیا اللہ تیرا رب ہے؟ تو اس کا جواب دیں گے نعم اللہ ربی، ٹھیک ہے۔ حل اللہ ربک، کیا اللہ تیرا رب ہے؟ نعم اللہ ربی۔ اہوا الہ واحد، کیا وہ ایک معبود ہے؟ نعم ہوا الہ واحد، جی ہاں وہ ایک معبود ہے۔ اہوا الہ واحد، کیا وہ ایک معبود ہے؟ نعم ہوا الہ واحد۔ اس کے بعد ہے ہاکذا، ہاکذا مطلب اسی طرح ایک سوال کرنا ہے، کوئی بھی سوال کرنا ہے اور اس کا جواب دینا ہے۔ تو سوال کر سکتے ہیں کہ اہوا محیط بکل کافر، کیا وہ کافر کو گھیرے ہوئے ہے؟ تو جواب دیں گے نعم ہوا محیط بکل کافر۔ سوال کریں گے اہوا محیط بکل کافر، کیا وہ ہر کافر کو گھیرے ہوئے ہے؟ جواب دیں گے نعم ہوا محیط بکل کافر، جی ہاں وہ ہر کافر کو گھیرے ہوئے ہے۔ عربی بناؤ، اب یہاں پہ جو اردو میں جملے دیے گئے ہیں ان کی عربی بنانی ہے۔ تو آئیے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے، اللہ مالک الارض والسماء، اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے، اللہ مالک الارض والسماء۔ اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ لا شریک لہ فی الملک، اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ لا شریک لہ فی الملک وہو واحد، اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ لا شریک لہ فی الملک وہو احد، وہو احد، پھر وہو واحد، ٹھیک ہے۔ اللہ میرا رب اور میرا خالق و میرا مالک ہے۔ اللہ ربی و خالقی و مالکی، اللہ میرا رب اور میرا خالق اور وہ مالک ہے۔ اللہ ربی و خالقی و مالکی، قرآن اس کا کلام ہے۔ القرآن کلامہ، قرآن اس کا کلام ہے۔ القرآن کلامہ۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور وہ عالم کے لیے رحمت ہیں۔ وہوا رحمت للعالمین، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں اور وہ عالم کے لیے رحمت ہیں۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، وہوا رحمت للعالمین، وہوا رحمت للعالمین۔ انس و جن میں ان کی مثل کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء فی الانس والجن، یا پھر لیس کمثلہ شیء من الانس والجن۔ ان کے والد ماجد کا نام عبداللہ ہے۔ اسم والدہ الکریم، اسم ابیہ الکریم یا والدہ الکریم، اسم والدہ الکریم یا ابیہ الکریم عبداللہ، اور والدہ کا نام آمنہ ہے۔ والدہ کا نام و اسم امہ الکریمہ، و اسم امہ الکریمۃ آمنہ۔
اور وہ خلق خدا پر مہربان ہے، وَهُوَ رَؤُوفٌ بِخَلْقِ اللَّهِ، وَهُوَ رَؤُوفٌ بِخَلْقِ اللَّهِ، یا وَهُوَ رَحِیمٌ بِخَلْقِ اللَّهِ، وَهُوَ رَؤُوفٌ بِخَلْقِ اللَّهِ، یا وَهُوَ رَحِیمٌ بِخَلْقِ اللَّهِ، اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔